اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ جو وقت گزرتا گیا، لوگ ایک بار پھر خدا کی وحدانیت سے بہت دور اپنے من پسند خداؤں کی پیروی میں مشغول ہو چکے تھے۔ شیطان کا کام انسان کو بہکانا ہے۔ ازل سے ابد تا قیامت تک اس کا یہی کام ہے کہ وہ ابن آدم کو بہکائے۔ تو شیطان اپنے کام میں مصروف عمل تھا اور انسان بہک کے دوبارہ سے بت پرستی، آتش پرستی میں کہیں کھو چکے تھے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ قوم سمود کا تعلق قوم عاد سے ہی تھا اور یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے شمال کے جزیرے کی طرف آباد ہو گئے تھے، اور پھر یہ لوگ ہجر نامی ایک بستی میں جا کے آباد ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ ہجر اسی بستی کے ساتھ منسوب ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ سورہ ہجر اور سورہ ہود دونوں میں موجود ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہجر قوم سمود کا مرکز بن چکا تھا، جو کہ دور حاضر میں مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت ہنر کے ساتھ گھر بنانا وراثت میں قوم عاد سے پایا تھا۔ اس بات کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے سورہ فجر میں، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشتے تھے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے، ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو غارت کیا جن کے پاس مکانات آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کے آج تک موجود ہیں۔ شام سے لے کے تبوک تک کے راستوں میں آج تک قوم سمود کے مکانات کے آثار موجود ہیں۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کس طرح پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین پہ ان کا جانشین بنایا، اور تم لوگ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت گھر بناتے ہو اور تمہارے لیے زمین کو نرم کیا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ قوم سمود کے لوگ جہاں بلند و بالا قد و قامت کے مالک تھے، وہیں جسامت کے لحاظ سے یہ لوگ بہت طاقتور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پہاڑوں کا سینہ چیر کر خوبصورت محل بنا کر اپنے قوم عاد کے ساتھ نسبت کو یقینی بناتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ قوم سمود سے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے یوں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری قوم، کیا تم اس دنیا میں بے فکری کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارو گے، یعنی کہ ان باغات میں، ان چشموں میں، ان کھجوروں کے جن کا خوشہ تمہارے لیے نرم کر دیا گیا ہے، کیا ان سخت چٹانوں کو جن کو تم نے اپنے لیے محل بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو تم ہدایت کی طرف پلٹ آؤ اور میرے کہنے پر عمل کرو۔ مگر یہ قوم سمود بھی قوم عاد سے عبرت پکڑنے کے بجائے اسی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جہاں پہ قوم سمود نے قوم عاد سے وراثت میں پہاڑوں کو چیر کر محل بنانا ہنر مندی سیکھا تھا، وہیں پہ ان لوگوں نے ان پہاڑوں کو، ان پتھروں کو چیر کر بت بنائے اور پھر انہی بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اور یوں یہ لوگ ایک بار پھر شیطان کے رستے پر چلتے ہوئے خدا کی وحدانیت سے دور ہو گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بطور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق ایک عزت دار گھرانے سے تھا اور آپ بہت شریف النفس انسان تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ذہین اور عقل مند تھے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ آپ سے بہت سے معاملات میں مشورہ لینا پسند کرتے تھے، مگر جیسے ہی آپ نے لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا، لوگ آپ سے متنفر ہونا شروع ہو گئے اور یوں کہنے لگے، اے صالح، ہم پہلے تو تجھ سے بہت خوش تھے اور تجھ سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، مگر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدائے واحد کی طرف دعوت دینا شروع کر دی اور اپنی قوم کو بارہا سمجھایا کہ تم صرف خدا کی عبادت کرو اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور تم اسی کی بنائی ہوئی زمین میں رہ رہے ہو۔ مگر قوم سمود نے ہرگز حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت نہ دی، مگر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ خدائے واحد کی طرف بلایا اور انہیں تبلیغ دینا نہ چھوڑا، مگر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ تم تو جھوٹے ہو اور جادوگر ہو اور ہم تمہاری باتوں کو ہرگز نہ مانیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہی ایک انسان پہ خدا کی باتیں نازل ہوتی ہیں، اس پہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ یوں قوم سمود اپنی سرکشی پہ اڑی رہی، مگر قوم سمود کے بہت سے مفلس اور غریب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہو کر خدا کی وحدانیت کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں، مگر قوم سمود کے سرداران کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے اور وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ماننے والے یہاں سے چلے جائیں، آپ کے آنے سے یہاں پہ منحوست آ گئی ہے، آپ سب منحوس ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اس بات کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اے میری قوم، بے شک تم حق کے راستے سے پلٹ گئے ہو اور یہی وہ پھٹکار ہے جو تمہیں منحوست کی صورت میں چبھ رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا اور انہیں عذاب الہی تک کا خوف دلایا، مگر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بات کو اہمیت نہ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے سے پہلے آنے والے اقوام کی سرکشی اور پھر ان کا عذاب الہی میں مبتلا ہو جانا یاد دلایا، مگر قوم نے سن کے انسنی کر دی۔ یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے خاص دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے خاص نعمت عطا فرمائی اور میں نے اس نعمت کی نافرمانی کی، تو بتاؤ تو تم میں سے کون ہے جو مجھے میرے رب سے بچائے گا؟ تم لوگ تو فقط میرا نقصان بڑھا رہے ہو۔ جب قوم سمود نے یہ سنا تو وہ بھی ضد میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے معجزہ لے کر آئیں، اور معجزہ بھی ایسا جو کہ عین ہماری شرائط کے مطابق ہو۔ بستی کے کنارے وہ جو پتھریلی پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں سے آپ ایک اونٹنی جو کہ 10 ماہ کی حاملہ ہو اور وہ بھی سرخ رنگ کی ہو، ایسی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو، معجزات کے طور پر ہمارے سامنے لائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سب کہہ کر وہ سرداران ایک طرف بیٹھ گئے اور آپس میں حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ پہلا بولا کہ وہ اونٹنی یقینی طور پر سرخ رنگ کی ہونی چاہیے، دوسرا بولا کہ اس اونٹنی کو یقینی طور پر 10 ماہ کا حاملہ ہونا چاہیے، تیسرا بولا کہ اس اونٹنی کے جسم پہ اون بہت زیادہ ہونی چاہیے، ایسی اونٹنی ہو جو آج تک کسی نے بھی نہ دیکھی ہو اس سے پہلے، چوتھا بولا کہ وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو کہ ایک دن کنویں کا سارا پانی وہ پیے اور دوسرے دن وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑانے لگے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداران سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں ایسا معجزہ اللہ کے حکم سے لے آؤں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، یقینی طور پر ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداران سے کہا کہ آپ سب
ایک دن مقرر کر لیں اور اس مقررہ دن آپ سب لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے اللہ سے دعا کی اور یوں زمین پہ زلزلہ کی کیفیت پیدا ہو گئی اور سامنے پہاڑی پھٹی اور اس میں سے ان کی بالکل مطلوبہ اونٹنی برآمد ہوئی، جو کہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ایسی اونٹنی نہیں دیکھی تھی، اور وہ 10 ماہ کی حاملہ تھی اور اس کے جسم پہ بہت زیادہ اون تھا، اور چوتھی شرط کے مطابق وہ ایک دن میں سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن تمام لوگ اس کنویں سے پانی پیتے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یوں اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا اور ایک سردار نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھی بن گیا، جبکہ باقی سرداران بدستور اپنی کفر کے راستے پر گامزن رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک معجزاتی تحفہ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہو، اور ہرگز اس کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا اور کوئی بھی اس کو ضرر نہ دے، ورنہ تم لوگوں کو عذاب الہی آن گھیرے گا اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ قرآن پاک کے سورہ ہود میں ہے کہ اے میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور تم اس کو اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اور تم لوگ ہرگز اس کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس کو کوئی ضرر پہنچانے کی کوشش کرنا، ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ چونکہ یہ اونٹنی ایک معجزاتی تھی، اس لیے اس کا نام ناقۃ اللہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش ہے، بس تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یوں کہتے ہیں کہ تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کی سختیوں پر صبر کرتے رہو، اور ان سے کہہ دو کہ ایک دن پانی پر ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا، اور خبردار کوئی بھی زیادتی نہ کرے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا تھا کہ بے شک یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اور تم اس اونٹنی اور اس کے پانی کے باری کے معاملے میں اس کی حفاظت کرنا۔ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، ایک وہ جو خدا کی وحدانیت پر یقین لے آئے تھے، اور ایک وہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور کفر کے راستے پر اڑے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے خود ہی معجزے کا مطالبہ کیا تھا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی یہ اپنے ظلم پہ اڑے رہے اور کفر پہ اصرار کرتے رہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان لوگوں کو نشانیاں بھی عطا کی تھی مگر یہ گردن موڑ کے کھڑے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، ہم نے قوم سمود کو نشانی بھی عطا کی، یعنی کہ اونٹنی، مگر انہوں نے اس پہ ظلم کیا، یعنی کہ انہوں نے اس اونٹنی کو تکلیف دہ موت دی، حالانکہ ان لوگوں کے سامنے یہ اونٹنی معجزاتی طور پر پہاڑی سے برآمد ہوئی تھی اور وہ 10 ماہ کی حاملہ تھی، اور ایک دن وہ پانی پیتی کنویں سے اور ایک دن باقی تمام لوگ، اور جس دن وہ اونٹنی کنویں سے پانی پیتی اس کا دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ تمام لوگوں کو بہت اچھے سے پورا ہو جاتا تھا، اور وہ اونٹنی انہی کے سامنے انہی کے کھیتوں میں اللہ کی دی ہوئی زمین میں کھاتی چرتی تھی، اور وہ کسی کو کوئی تکلیف نہ دیتی تھی۔ اور ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی اس اونٹنی نے ایک بچہ جنا جو شکل و مشابت میں بالکل اپنی ماں کے جیسا تھا، وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا، مگر ان لوگوں سے اس اونٹنی کا ایک دن کنویں کا پانی پی جانا بھی برداشت نہ ہوا، حالانکہ یہ ان لوگوں کی اپنی ہی شرط تھی، مگر اب وہ پچھتا رہے تھے اور وہ ہر وقت یہی منصوبے بناتے کہ کس طرح اس اونٹنی کو ضرر پہنچایا جائے اور اس سے جان چھڑائی جائے، اور ایک دن ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ در حقیقت قوم کے سرداران اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے صالح علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور ان کا معجزہ جو کہ اونٹنی بھی موجود ہے
تو کہیں تمام لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار نہ بن جائیں اور یوں یہ سردار اکیلے نہ رہ جائیں۔ اور اس طرح انہوں نے من گھڑت اپنی باتیں بنانا شروع کر دی کہ یہ اونٹنی تو بہت ہی دیو ہیکل ہے، اس کو دیکھ کر تو ہمارے اونٹ بھی ڈر جاتے ہیں اور ہماری بکریاں تو اس سے بہت ہی خوفزدہ ہیں، کیوں نہ تمام لوگوں ہم اس سے جان چھڑا لیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ایک آدمی جو کہ عدان بن صالح تھا اس کو انتخاب کیا۔ انہوں نے اس کو لالچ دیا۔ ان کے قوم سمود کی ایک عورت بہت ہی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت تھی اور اس کی تمام بیٹیاں حسن و جمال میں بے مثال تھیں۔ اس عورت نے اس کو لالچ دیا، اگر تم صالح کی اس اونٹنی کو قتل کر دو گے تو تم میری جس بھی بیٹی سے کہو گے میں تمہاری اس سے شادی کر دوں گی۔ لہٰذا عدان بن صالح نے اپنے ساتھی کے ساتھ کھوج لگا کے بیٹھ گیا اور اس اونٹنی کو موقع دیکھتے ہی اس پہ نشانہ یعنی کہ اس پہ تیر کھینچا جو کہ اس کے پاؤں پہ لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں دوست جا کے اس کی کونچیں کاٹنے لگے۔ اسی بات کی طرف اشارہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ارشاد کیا کہ ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اور پھر دیکھا انہوں نے ہمارا ڈراوا اور ہمارا عذاب۔ جبکہ اونٹنی کے بچے کے متعلق دو روایات موجود ہیں۔ ایک کے مطابق جب اس نے اپنی ماں کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور چیختے چیختے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور وہیں چیخوں میں وہ وہیں پہ گم ہو گیا، پہاڑی کے اندر چلا گیا۔ جبکہ دوسری روایات کے مطابق وہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا اور چیختا چیختا پہاڑی کے اوپر چلا گیا، مگر ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو وہیں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر اس کا بھی قتل کیا، اور قتل کر کے بہت مزے سے ان دونوں کا گوشت کھانے لگے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قوم سمود کے 9 سرداران تھے جو کہ زمین میں فساد پھیلانے والے تھے اور وہ ہر کس اصلاح کرنے والے نہ تھے، اور ان لوگوں نے حضرت صالح کے بارے میں یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اس پہ چھاپا ڈالیں گے اور اس کے عیال سے یہ کہیں گے کہ ان کو تو خبر نہیں کہ صالح کے ساتھ کیا ہوا، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک داؤ وہ کھیل رہے تھے اور ایک داؤ ہم نے کھیلا۔ جب وہ لوگ اس نیت کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا، تو جیسے ہی انہوں نے چڑھنا شروع کیا، پہاڑ کی چوٹی سے کوئی بہت بڑا پتھر آن گرا اور اس پتھر نے ان تمام 9 کے 9 سرداران کو پیس ڈالا، اور یوں عذاب الہی کا آغاز ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہ بچا سکے گا، بے شک ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی تھی اور اب اللہ ہی تم سے اس کا حساب لے گا، اور جس طرح تم نے اذیت دے کر اس اونٹنی کو ختم کیا تم لوگوں کا بھی خاتمہ قریب ہے۔ تم لوگوں کے بس 3 دن ہیں، پہلے دن تم لوگوں کے رنگ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن سیاہ، اور بس تم لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے اس بات کو مذاق اڑایا کہ ہم پہ عذاب آئے گا، ہاں دیکھ لیں گے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس بستی یعنی ہجر سے چلے گئے۔ اگلے دن جب قوم سمود کے لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے زرد ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگے اور شدت کے ساتھ رونے لگے، اور ان کو احساس ہو گیا کہ بے شک اب وہ عذاب الہی کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے بالکل سرخ ہو چکے ہیں، اور اب ان سب نے اپنی اپنی قبریں کھودنا شروع کر دیں، مگر ان کو کیا پتا کہ ان کو قبریں نصیب ہی نہیں ہوں گی، اور پھر اس سے اگلے دن ان کے رنگ سیاہ ہو چکے تھے، اور یوں عذاب آنا شروع ہو گیا، زمین نے حرکت کرنا شروع کر دی، زلزلے کی کیفیت پیدا ہوگی، اور وہ تمام لوگ اپنے زانوں اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ جا گرے، اور پھر آسمان سے ایک زوردار کڑک کی آواز آئی، اتنی شدت کی کڑک کہ ان کے دماغ اڑ گئے،
ایک ساتھ وہ تمام لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ قوم سمود کے قصے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے کہ قوم سمود کے قصے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور ہم نے ان کو مہلت دی کہ زمین سے کچھ دن فائدہ اٹھا لیں، مگر ان لوگوں نے سرتابی نہ کی اور سرکشی کی، اور آسمان کی ایک کڑک نے ان کو دبوچ لیا، اور وہ وہیں زانوں گر گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کی ایک کڑک سے ان کو دبوچ لیا اور وہ وہیں زانوں مڑتے پڑے رہ گئے، ایسے جیسے وہ کہیں تھے ہی نہیں۔ مگر قوم سمود کے مکانات کے آثار آج تک مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ہجر سے ہجرت کی تو آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ بے شک تم لوگ گواہ رہنا، میں نے تم لوگوں کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا، اور میں نے تم لوگوں کی خیر ہوا ہی چاہی، مگر تم لوگ خیر ہوا کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں رملہ نامی بستی میں آپ نے قیام کیا، اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے صالح میدان کے قریب ہی قیام کیا۔ صحابہ کرام نے صالح میدان کے کنویں سے پانی بھر لیا اور ان سے کھانا بنایا۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے سختی سے منع فرما دیا کہ صالح مدائن کے کنویں سے ہرگز نہ پانی پینا سوائے اس کنویں کے جس سے ناقۃ اللہ نے پانی پیا ہے، اور اگر کسی اور کنویں سے پانی بھرا ہے یا اس کنویں کے پانی کے استعمال سے کوئی کھانا بنایا ہے تو وہ کھانا بھی ضائع کر دو اور وہ پانی بھی پھینک دو، اور خبردار ہرگز ان مکانات میں داخل مت ہونا، مجھ کو خوف آتا ہے کہ کہیں تم لوگ بھی انہی کی طرح عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، اور اگر صالح مدائن کی طرف تم لوگوں کو آنا ہو کسی مجبوری کی وجہ سے تو تم لوگ کوشش کرو کہ اس میں روتے ہوئے داخل ہو، اور اگر نہیں تو رونے جیسی شکل بنا لو تاکہ تم لوگوں کا شمار ظالموں میں نہ کیا جائے۔ قوم سمود کا تذکرہ قرآن پاک میں 26 سے زائد مقامات میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، اور سن لو کہ ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قوم سمود کو اتنے دردناک عذاب سے شاید اسی لیے ہی گزارا گیا کیونکہ انہوں نے خود ہی معجزہ مانگا اور یہ عہد کیا کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر معجزہ رونما ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنے کفر پہ اڑے رہے، اور نہ صرف کفر پہ اڑے رہے بلکہ اللہ کے معجزے ناقۃ اللہ کو بے-دردی کے ساتھ قتل بھی کیا اور اپنے دردناک انجام سے ملاقات بھی کی، کیونکہ میرے رب کا ہر وعدہ سچا ہے، کیونکہ میرا رب سچا ہے۔